السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ تو شروع کرتی ہوں میں اپنا آج کا ولاگ، لیکن ولاگ دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ اور مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میرا چینل جلدی جلدی گروتھ ہو، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو شروع کرتی ہوں میں اپنی ویڈیو آج کی۔ تو آپ سب لوگوں کو ہی پتہ ہوگا کہ کتنی سردی آ گئی ہے، بہت ہی زیادہ سردی آ گئی ہے، اور دھند بھی ہوتی ہے، اور یہ موٹر سائیکل بالکل گیلا پڑا تھا دھند کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں آسمان، اور دھوپ کے تو کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے۔ صبح اٹھ کے دیکھیں تو بہت ہی زیادہ دھند ہوتی ہے، لیکن آج اتنی نہیں تھی، اور میں نے دیکھا تو صحن بھی بالکل گیلا پڑا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بارش آئی ہو رات کو، لیکن بارش وغیرہ کوئی نہیں آئی، بس یہ دھند کی وجہ سے، اور سردیاں آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی آ گئی ہیں، اسی وجہ سے یہ صحن گیلا ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً سب بھی اٹھ چکے تھے، نانا وغیرہ سب لوگ اٹھ گئے تھے، اور یہ دیکھیں انہوں نے وائٹ موڈ بھی رکھا ہوا ہے خوبصورت سا۔ تو یہاں پہ سب اٹھ گئے تھے، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، اور یہاں پہ میری کزن جھاڑو دے رہی تھی، کیونکہ کام والی پہلے ان کی آتی تھی، وہ چھٹیوں پہ ہے، لیکن اب یہ خود ہی دے رہی ہیں جھاڑو وغیرہ نا۔ اصل میں گھر میں فرد زیادہ ہے نا، تو کام بھی کافی ہو جاتے ہیں، اور پھر میری 3 مامی ہیں، اور ساری مل کے ہی کرتی ہیں، پھر اتنا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہاں پہ جی یہ جھاڑو دے رہی ہیں، اور باقی ابھی اٹھیں گے، نانا تو اٹھ گئے ہیں، لیکن ابھی صرف ہم لوگ ہی اٹھے ہیں، اور ابھی تو میری ماموں مامیاں کزنز چھوٹے بچے وغیرہ سب اٹھیں گے، پھر ہی ناشتہ وغیرہ سب کے لیے تیار ہوگا۔ تو وہاں سے جھاڑو دے دیا تھا، تو یہاں پہ انہوں نے باہر کی طرف بھی انتظام کیا ہوا ہے چولہے کا، اگر یعنی کہ گیس وغیرہ نہ ہو تو یہ لوگ باہر آسانی سے بنا لیں، تو یہ بھی ان کا اچھی سہولت ہے یہاں پہ۔ اور اصل میں کالج کی چھٹیاں تھیں، کیونکہ پتہ ہے سردیاں، تو پھر ہم لوگ سردیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے نانوں اور کے گھر آ گئے، اور نانوں کے گھر تو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ جی جھاڑو کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور ناشتے کی تیاری سٹارٹ کر دی تھی۔ یہاں پہ آٹا چھان رہی ہیں کزن، آٹا بھی گوندیں گے، اس کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ ہم لوگ بنائیں گے، سب کے لیے ہی بنانا ہے۔ سردیوں میں تو ہاتھ بالکل بھی کام نہیں کرتے، سن ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور نہ ہی صبح اٹھنے کو دل کرتا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، کام بھی کرنے ہیں، اور پھر کام نہیں کریں گے تو پتہ ہے آپ لوگوں کو پھر یہاں پہ میں نے کہا چلیں کزن آٹا گوندھ رہی ہیں، اور میں ساتھ کلپس بنا لیتی ہوں۔ تو ابھی سب آہستہ آہستہ اٹھنے لگ گئے ہیں، بھائی بھی اٹھ گئے ہیں، اور ماموں لوگ سارے اٹھ گئے ہیں، تو آٹا گوندھتے ہی ہم پھر ان کا ناشتہ بناتے ہیں۔ یہاں پہ تو کافی رونق لگی ہوئی ہے، کیونکہ سب آنٹی کے بچے جتنے بھی ہیں، یعنی کہ ان کی اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو پھر ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں جب سردیاں آتی ہیں، چھٹیاں آتی ہیں، تو پھر سب نانوں لوگوں کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے ہم لوگوں کو تو، یعنی کہ سب آنٹیاں ہوتی ہیں، سب کزنز، اور بہت انجوائے کرتے ہیں سب۔ تو چائے وغیرہ میں نے پہلے ہی بنا کے رکھ دی تھی سب کے لیے، اور یہاں پہ بس پراٹھے وغیرہ، انڈے وغیرہ یہی چیزیں رہ گئی تھیں۔ تو پانی تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا، تو پھر میں نے کزن کو کہا ہے بھئی آٹا گوندھ رہی ہیں تو پانی نا تھوڑا سا نا گرم کر لیں، پھر انہوں نے نا پتیلے میں پانی ڈال کے نا تھوڑا سا گرم کیا تھا، اور پھر تاکہ ان کو سردی بھی نہ لگے، کیونکہ ہاتھ پتہ ہے بالکل سن ہو جاتے ہیں، تو پھر کام وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے۔ زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے نا، یعنی کہ بچوں کی چھٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں، مطلب کہ 10 جنوری تک ہی سب کے کالج، اسکول، یونیورسٹیز اوپن ہوں گی، تو پھر پتہ ہے سردی زیادہ ہے، بچے بیمار ہو جائیں گے، دھند بھی کافی ہوتی ہے، تو پھر خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے تو یار آٹا وغیرہ تو گوندھ لیا، اور ناشتہ وغیرہ بھی سٹارٹ کر دیا بنانا۔ یہاں پہ میں نے چیزیں وغیرہ پہلے ہی نکال کے رکھ دی تھیں، سوکھا آٹا وغیرہ، اور انڈے وغیرہ بھی پھینٹ لیے تھے۔ انڈا تو ہم نے وہی بنایا تھا پیازوں والا نا۔ تو یہاں پہ سب کا ہی ناشتہ بنانا تھا، تو پھر میری امی نے ان کے ناشتہ ساتھ ساتھ بنا کے سب کو دیتی آئیں وہ، اور ساتھ ساتھ پھر پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس نے کتنا کر لیا ہے ایسے، تو اس لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ نا سبھی مل جل کے کام کر رہے ہیں، کسی نے جھاڑو دے دیا، کسی نے آٹا گوندھ دیا، کوئی ناشتہ بنا رہا ہے، تو یہی سین ہے۔ تو یہاں پہ میری مما نے ناشتہ بنایا، اور انہوں نے آٹا گوندھ دیا تھا، تو سبھی مل جل کے کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔
تو یہاں پہ جی ناشتہ بن رہا ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں. پتہ سردیوں میں ناشتہ بہت اچھا لگتا ہے. گرمیوں میں تو بندہ چائے بھی پی لے تو ٹھیک ہے, لیکن سردیوں میں ناشتہ بہت اچھا لگتا ہے. اور میں تو جب تک ناشتہ نہ کروں میرا تو پورا دن ہی نہیں اچھا گزرتا, اس لیے میں تو ضرور ناشتہ کرتی ہوں, اور وہی پراٹھا انڈا, یہ میرا مست ناشتہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے کہا مجھے ہی پراٹھا بنا دیں آپ, تو یہاں پہ مما میرے پراٹھا بنا رہی ہیں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا, رات کو تو مجھے بھوک نہیں تھی, لیکن جب میں صبح اٹھی ہوں تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ امی کی ہیلپ کروا رہی تھی, جو جو چیزیں ان کو دینی تھی اٹھا کے, اور وہ سب کچھ دے رہی تھی میں تاکہ ان کو آسانی ہو. اور سب بیٹھے تھے, ناشتہ کوئی کوئی کر رہا تھا, بن رہا تھا, اور ساتھ ساتھ ماما دیتی آ رہی تھی ناشتہ. یہاں پہ نا میری مما نے جرابیں نہیں پہنی ہوئی تھی, سوکس بالکل نہیں پہنتی. میں نے کہا تھا سو تو پہن لیا اگر صبح صبح اتنی سردی ہوتی ہے, تو پھر میں نے وہ ان کو بعد میں نکال کے دی تو پہنی. پھر مجھے پتہ سردی زیادہ ہو گئی اور اب تو موٹے کپڑے ہی سب پہنتے ہیں, اس لیے اپنا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ بخار زکام یہی سردی میں ہوتا رہتا ہے. اور میری تو پچھلے دنوں بہت ہی زیادہ طبیعت خراب تھی, بہت تیز مجھے فیور ہو گیا تھا, اور گھر میں جو میڈیسن تھی وہ میں نے کھائی, لیکن میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی. پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑا, اور پھر مجھے انہوں نے اتنی اچھی میڈیسنس لکھ کے دی تھی کہ وہ میں نے صرف 2 دن کھائی ہیں اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. تو یہاں پہ پراٹھا وغیرہ بنا دیا تھا مما نے, اور وہ انڈا بنا رہی تھی یہاں پہ. اصل میں نے یہاں ہماری لال مرچ ختم ہو گئی تھی, تو پھر وہ ہم نے جلدی جلدی بازار سے منگوائی, اور کالی مرچیں وغیرہ ایڈ کر کے ہم نے انڈا بنایا تھا. تو ناشتہ وغیرہ تو سب بھی کر رہے تھے, اور یہاں پہ میں اپنا انڈا بنوا رہی تھی مما سے. میں نے بھی ناشتہ کر لیا اور میں باہر آ گئی ہوں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا بیڑ لگا ہوا ہے. یہاں پہ نا بڑے بڑے بیڑ اگتے ہیں, اتنے میٹھے ہوتے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں مجھے نا وہ بھی. اور یہاں پہ پھر سب کا پروگرام بن گیا کہ ہم لوگ حلوہ بناتے ہیں گڑ والا, اور دوپہر کا ٹائم تھا تو تھوڑی بہت دھوپ بھی نکل آئی تھی. تو یہاں پہ مامی حلوہ بنا رہی تھیں, اور کزن نے کہا کہ میں چکن بناتی ہوں. چکن نہیں تھا سوری, یہ نا بیف تھا. تو وہ یہاں پہ بیف بنا رہی ہیں, اور ساتھ ہی گڑ والا حلوہ بن رہا ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو آٹا وغیرہ تو ویسے ہی ہم لوگوں نے صبح گوندھ لیا تھا, روٹیاں بنا لیں گے. اور بہرحال ابھی ہانڈی روٹی وغیرہ بن رہی ہے ساری, کیونکہ نا ولیج میں یہ ہوتا ہے کہ نا روٹی وغیرہ جو ہوتی ہے نا جلدی کھا لیتے ہیں, تقریباً 6-7 بجے ہی کھا لیتے ہیں, اور پھر سو بھی جلدی جاتے ہیں, اور پھر صبح صبح اٹھتے ہیں. یہ ہوتا ہے یہاں پہ سین. تو یہاں پہ جی دیسی گھی کا گڑ والا حلوہ بن رہا ہے, اور ساتھ بیف بن رہا ہے. اصل میں میرے ماموں اوروں کو بہت پسند ہے گڑ والا حلوہ, تو انہوں نے فرمائش کی تھی بھی سب آیا ہوا تو ایسا کرتے ہیں کہ حلوہ بناتے ہیں. تو پھر سب نے پروگرام بنایا, تو پھر حلوہ سب نے بنانا سٹارٹ کر دیا, ساتھ ساتھ چیک بھی کر رہے تھے اور بنوا بھی رہے تھے, بن بھی رہا تھا. تو وہ تو پھر ہم بعد میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے پلیٹس میں ڈالا اس کو اور سب نے کھایا ہے. پھر ویسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے, یہ تو سب ہی شوق سے کھاتے ہیں. تو ہانڈی ہماری تیار ہو گئی تھی, اور مغرب کا ٹائم ہو گیا تو پھر ہم کچن میں آ گئے تھے, اور یہاں پہ کزن روٹیاں وغیرہ بنانے لگ گئی تھی. اور یہ دیکھیں روٹیاں بن رہی ہیں, اور حلوہ وغیرہ جو تھا وہ سب نے روٹی کھا کے بعد میں حلوہ کھایا. بعد میں میٹھا اچھا لگتا ہے روٹی کے بعد. اس میں ہم نے نا ڈرائی فروٹس بھی تھوڑے سے ڈالے تھے, وہ اچھے لگتے ہیں حلوے میں. تو سبھی کہہ رہے تھے ہمیں دو ہمیں دو, تو پھر آنٹی نے کہا چلو کہ میں پلیٹس میں ڈال ہی دیتی ہوں. تو یہاں پہ پلیٹیں وغیرہ میں نے آنٹی کو اٹھا دی تھی, اور انہوں نے چھوٹا تھا وہ لے لیا تھا, کڑچھی سی لے لی تھی. تو وہ اب سب کو ڈال کے دے رہی تھیں حلوہ وغیرہ. یہ صبح کے لیے آٹا. تو روٹی کھا لینے کے بعد سب نے میٹھا کھایا, اور حلوہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہوا تھا. اور ویڈیو لیٹ آ جاتی ہے, میری طبیعت بہت خراب تھی اس لیے میں کوئی کلپس نہیں بنا سکی, اس کے لیے معذرت. اور کوئی ویڈیو میں مسٹیکس ہویا کریں تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں. تو باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے, اور باقی لنک آگے بھی شیئر کر دیجیے کریں اس کا یوٹیوب کا. باقی اب کے لیے اتنا ہی, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. اللہ حافظ.